جب عمر بن عبدالعزیز کو یہ پتہ چلا کہ انہیں خلیفہ بنا دیا گیا ہے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس کی خواہش نہیں کی۔ میں تمہارے اوپر بادشاہ نہیں ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں۔ اگر میں صحیح کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری اصلاح کرنا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلافت سنبھالی اور سب سے پہلے جو امام علی علیہ السلام پر پچھلے 50 سالوں سے بنو امیہ لعنتیں کرتی آ رہی تھی انہیں ختم کیا۔ انہوں نے غریبوں اور نان مسلمز پر لگے بھاری ٹیکسز کو بھی ختم کیا جو کہ بادشاہ معاویہ کے دور سے لیتے آ رہے تھے، اور اپنے گورنرز کو وارن کر دیا کہ وہ دوبارہ ایسا کبھی نہ کریں۔ اس کے بعد انہوں نے ناجائز طریقے سے چھینی ہوئی زمینیں بھی لوگوں کو واپس کر دی جنہیں گورنرز نے چھینا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے خود کا محل بھی چھوڑ دیا اور کہا کہ میں اس میں نہیں رہ سکتا، اور خود ایک سادہ سے گھر میں رہنے لگے اور بالکل ہی سادہ زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے اپنی حکومت میں قرآن اور حدیثوں کو پھیلانا شروع کیا اور غریبوں اور یتیموں کی مدد کی، لیکن یہ سب صرف 2 سال اور 5 مہینوں تک ہی جاری رہا۔ اس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ انہیں انہی ظالم بادشاہوں نے زہر دے کر شہید کر دیا اور پھر سے حکومت ظالموں کے ہاتھ لگ گئی۔ لیکن اس وقت تک چاہے مسلمانوں پر ظالم بادشاہ حکومت کر رہے تھے، لیکن تب بھی پوری دنیا میں سب سے بڑی حکومت بنو امیہ ہی کی تھی۔ لیکن پھر بنو امیہ کی اس حکومت کو بنو عباس نے ختم کر دیا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی نسل سے تھے۔ یہ بنو امیہ کی اس ظالم حکومت سے خوش نہیں تھے۔ ان لوگوں نے بنو امیہ کی اس ظالم حکومت کو ختم کر دیا، اور حکومت حاصل کرنے کے بعد بنو امیہ کے ایک ایک انسان کو پکڑ کر قتل کیا۔ یہ دیکھ کر اس وقت کا بنو امیہ کا بادشاہ عبد الرحمن اسپین بھاگ گیا، اور اس نے وہاں جا کر بنو امیہ کی نئی حکومت قائم کی۔ اب مسلمانوں کی 2 الگ حکومتیں بن چکی تھی، ایک طرف بنو عباس اور دوسری طرف بنو امیہ، اور یہ دونوں حکومتیں کئی سالوں تک قائم رہی۔